عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پھر سے ایک بار عشق محبت میں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج کے مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بغور سے اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے سننے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے کہ اسلام میں میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری سنت ہے وہ کیا ہے؟ نکاح۔ النکاح من سنتی۔ میرے آقا فرماتے کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن ہم جب اس سنت کو ادا کرنے جاتے ہیں تو کئی گناہ کر بیٹھتے، چاہے وہ جان کے ہو یا انجانے میں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے پہلے خیمے لگتے ہیں، منڈپ لگایا جاتا ہے یا میرج ہال بک کیا جاتا ہے، اور اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اور شریعت کے مطابق لوگ دو پارٹیشن کرتے ہیں، ایک خیمہ بالخصوص مردوں کے لیے، ایک خیمہ بالخصوص عورتوں کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جب گھر کی عورتیں وہاں آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے، بے خوف ہو کے وہاں بیٹھ سکے، اپنے پردوں کو ہٹا کے عورتوں کے درمیان بیٹھ سکے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو میرج ہال میں تو بالخصوص ایک جگہ بنا دی جاتی ہے عورتوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی مردوں کا وہاں آنا جانا شروع رہتا ہے۔ تو کسی عورت نے سوال پوچھا ہے اس کے تعلق سے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کے خیمے میں جو جگہ عورتوں کے لیے خاص ہے، جہاں عورتیں بے فکر ہو کر بیٹھتی ہیں، اس جگہ پہ اگر کوئی مرد آنا جانا کرے تو گناہ کس پہ ہوگا؟ گناہ کس پہ ہوگا؟ تو یہ بات واضح ہے کہ بے شک گناہ اس مرد پہ ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ وہ جگہ بالخصوص عورتوں کے لیے ہے اور عورتیں وہاں اپنی نقاب کو اتار کر بیٹھتی ہیں، تو اس جگہ پہ مردوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی مرد گیا تو سارا بوال، سارا گناہ اس پہ آئے گا، لیکن عورتیں بھی بے فکر نہ ہو جائے، عورتیں بھی بے فکر نہ ہو جائے کہ بھائی سارا بوال تو ان پہ، ہم تو بچ گئے۔ شریعت کہتی ہے نہ، اگر کوئی آ گیا تو سارا گناہ تو اس پہ ہے، لیکن شریعت تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، تم اپنے سر کو ڈھانپو، تم اپنے بدن کو چھپاؤ، تم اپنے سر کو ڈھانپو، اپنے بدن کو چھپاؤ۔ لیکن لوگ کرتے ہیں نہیں۔ اب دیکھیے نا، شادی وغیرہ ہوتی ہے تو چھوٹی بچی سے لے کر چاہے وہ بچی جوان ہو یا جوان کی اماں ہو، جب شادیوں میں آتی ہے نا تو آنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ پورے روڈ کو صاف کر دیتے اپنے کپڑے سے، اتنا لمبا چوڑا کپڑا لہنگا، یہ میونسپالٹی والوں کے تو کچھ کام ہی نہیں ہے صاحب۔ اور سچ صبر کہ چلو جائز ہے، عورتوں کے بیچ میں تم جا رہے ہو، جا سکتے ہو سچ صبر کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو تو حفاظت کرنی چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہیں بھی کھلم کھلا جائے، گھومے، کچھ بھی کریں۔ اور ذرا دیکھیے حدیث پاک موجود ہے، طحاوی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اکثر احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا کسی غیر پر پہلی نظر حلال ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ غلطی سے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں
اگر مرد کی نظر غلطی سے عورت پہ پڑ جائے، مرد کی نظر غلطی سے عورت پہ پڑ جائے تو میرے آقا فرماتے پہلی نظر معاف، لیکن اگر دوسری نظر اس نے ڈالا میرے آقا فرماتے حرام، گنہگار ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے کیا ہی پیارا نظام بنایا ہے۔ اللہ نے مردوں سے فرمایا تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے لیے نقاب پردہ نہیں ہے، تو اللہ نے مردوں کے لیے سجنے سورنے کو حرام فرما دیا، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ اگر انسان کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ سجرے گا، اپنے آپ کو سنوارے گا، تو ہو سکے کسی عورت کا دل اس کی طرف مائل ہو۔ فرمایا جب تمہارے لیے پردہ نہیں ہے تو سجنا سورنا بھی حرام ہے اور تمہاری نگاہ کو اٹھانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سجنا سورنا بھی جائز ہے۔ پردے کا حکم دیا تو سجنا سورنا بھی جائز، لیکن پھر فرمایا کہ کب؟ جب تم اپنے شوہر کے لیے سجو، جب تم اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت بالخصوص اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عورت اپنی شوہر کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال نہ کرے، جو شریعت میں کہا گیا ہے اس پہ عمل کرے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے بالخصوص اپنے شوہر کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، میرے آقا فرماتے کہ اسے اللہ حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بات ہو گئی؟ اب ذرا آگے چلو، حدیث پاک موجود ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے سوال پوچھا میرے آقا نے، اے میرے پیارے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے شوہر کی باتوں کے آگے نہ بڑھتی ہو، ہمیشہ اپنے شوہر کی رضا چاہتی ہو۔ میرے آقا فرماتے اپنے صحابہ سے تمہاری بات تو درست ہے، صحیح ہے، لیکن تم میرے مراد کو پہنچے نہیں۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہو فرمایا اللہ رسول وہ عورت جو عبادت گزار ہو، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو اور اپنے پورے حقوق کو ادا کرتی ہو۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری بات بھی درست ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے نہیں۔ پھر ایک صاحب رسول کھڑے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول وہ عورت جو پردہ کرتی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری بات بھی صحیح ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو گئی اور میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا۔ مولا کائنات فرماتے جب سارے صحابہ جواب دیتے رہے لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول کی مراد کو نہ پہنچ سکا تو میں سمجھ گیا یہ جواب ملے گا تو نبی کے نور سے ملے گا، یہ جواب ملے گا تو نبی کی بیٹی سے ملے گا۔ فرماتے کہ میری ہائٹ بھی کم تھی، میں تھوڑا چھپ کے پیچھے ہٹا، سب سے نکلا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی فاطمہ الزہرا سے میں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ فاطمہ اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب کسی صحابی کو نہیں معلوم، کوئی بھی صحابی اللہ کے رسول کی مراد کو نہیں پہنچ پا رہے۔ خاتون جنت فرماتی ہے سوال کیا ہے؟ مولا علی فرماتی ہے سوال بہت مشکل ہے، کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے سوال بتائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اب ذرا خاتون جنت کا جواب سنیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو خاتون جنت نہیں کہا، اور بھی خاتون جنت کیسی؟
ایسی خاتون جنت جس کے پیچھے تمام جنت کی عورتیں ہوگی، لشکر ہوگا فاطمہ الزہرا کا اور تمام جنت کی عورتیں ان کے پیچھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے چہرے کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا، جس کے چہرے کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو۔ اور پھر فرماتی ہے فاطمہ الزہرا کہ اور اس عورت نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو، نہ کسی غیر مرد نے اس عورت کے، اس خاتون کے چہرے کو دیکھا ہو، نہ اس عورت نے کسی غیر مرد کے چہرے کو دیکھا ہو۔ بھلے آپ نقاب پہن لے، کوئی غیر مرد آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ تو کسی غیر مرد کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے نا۔ تو فاطمہ فرماتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے چہرے کو نہ کسی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا۔ یہ جواب جب سنا نا، مولا علی سمجھ گئے کہ جواب مل گیا ہے، فوراً پہنچے۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، سوال چالو تھا کہ مولا کائنات نے ہاتھ بلند کر دیا، فرمایا اللہ کے رسول جواب میں دیتا ہوں، فرمایا بتاؤ۔ تو مولا کائنات فرماتے کہ اللہ کے رسول دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس کے چہرے کو نہ کسی غیر مرد نے دیکھا ہو، نہ اس عورت نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہو۔ اتنا سننا تھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے پیارے آقا میری تعریف کریں گے، لیکن مولا کائنات فرماتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جملے نکالے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ پر اپنی برکتوں کا نزول فرماؤ۔ مولا کائنات سمجھ گئے کہ آقا کو معلوم ہے کہ جواب کہاں سے ملا ہے۔ ذرا دیکھیے نا، اور حدیث پاک موجود ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں جلوہ فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے، نابینا تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ پردہ کرو۔ ام المومنین فرماتی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا فرماتے کہ اگر یہ تمہیں دیکھ نہ سکتا تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، اسی لیے پردہ کرو۔ اور یہ جواب کہاں سے ملا ہے؟ فاطمہ الزہرا کے در سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دن پہلے اس معاملے سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ جلوہ فرما تھے۔ وہی صحابی رسول جو نابینا تھے فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے نبی سے ملاقات کے لیے۔ فوراً اللہ کے رسول کی بیٹی نے پردہ کیا۔ میرے آقا فرماتے بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا صحابی رسول آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں تو نابینا ہے۔ فاطمہ فرماتی کہ آقا اے میرا ابا جان اگر یہ نابینا ہوئے تو کیا ہوا، میں تو انہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پردے کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنے دوپٹے کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تو کبھی بھی اللہ خاتون جنت کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ وہ خاتون جنت ہے جب اپنی گھر سے چلی تھی تو وہ دوپٹہ، وہ آنچل جس میں 72 بیول لگے ہوئے تھے، اپنے باپ کے گھر سے لے کے چلی تو اپنے قبر تک جا پہنچی، اور آخری سانس تک جب آخری مرحلہ تھا، آخری وقت تھے، آخری لمحات تھے، تو ذرا سنو فاطمہ الزہرا کے جواب کو، ان کے کلمات کو۔ فرماتے کہ اے میرے شوہر نامدار، اے مولا علی، جب میرا وصال ہونا تو میری یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، ہاتھ لگانے کی تو دور کی بات ہے، کوئی غیر مرد میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے، یہ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے
کہ ہم ہزاروں باتیں سن لیں، ہزاروں فرمانے رسولوں کو سماعت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کوئی اثر ہوتا نہیں، ایک دم ڈھیٹ پڑ چکے ہیں ہم، کچھ یہاں سنیں گے وہاں غائب ہو رہا۔ کبھی آپ نے سن کے عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ صرف سننا کام نہیں، ان باتوں پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم تو خدا کا خوف دل میں رکھتے نہیں۔ اگر جس بندے کے دل میں خدا کا خوف ہو نا، کبھی وہ غلطی کرے گا، ہمیشہ وہ پابندی کرے گا شریعت کا۔ اور ہر مغرب کی نماز کے بعد جو مسائل آپ کے سامنے بیان کی جاتے ہیں، اس مقصد سے تاکہ آپ اللہ کی شریعت پہ مضبوطی سے قائم ہو جائیں، آپ اللہ کی شریعت کو پکڑ لیں، اس لیے کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، صرف آپ کے وقت کو گزارنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، بس ایک حدیث سن لیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں کوئی اثر نہ ہوا تو پھر آپ اپنے دل کو درود پاک کی برکتوں سے پاک کریں۔ وظیفہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں کہ جس بندے کا دل سخت ہو جائے، وہ اپنے نبی پہ ہر وقت درود پڑھے، اس کا دل موم بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ثعلبہ۔ یہ وہ ثعلبہ نہیں جو رمضان میں بیان کیا جاتا ہے زکوٰۃ والے، تو حضرت ثعلبہ کو میرے پیارے آقا نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا۔ جب حضرت ثعلبہ بارگاہ رسالت سے باہر نکلے، بازار پہنچے، تو غلطی سے کسی غیر عورت پہ ان کی نظر پڑ گئی، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے۔ جب حضرت ثعلبہ کی نظر غلطی سے پڑی نا، تو ذرا خوف دیکھو صحابی کے دل میں کتنا خدا کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، فوراً وہاں جم گئے، دل سے صدائیں آنا شروع ہو گئی کہ ہائے ثعلبہ، تو نے کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، تو نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ تو نے غیر عورت کو اس نگاہ سے دیکھا ہے جس نگاہ سے صبح و شام تو پیارے آقا کی زیارت کرتا تھا، جس نگاہ سے تو اس پاک ذات کی زیارت کرتا تھا، اس والضحیٰ والے چہرے کی مکھڑے کی زیارت کرتا تھا، جس کی قسمیں تو اس کا رب بھی کھاتا۔ تو نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ ثعلبہ کے دل سے آواز آئی کہ تو کس منہ سے نبی کی بارگاہ میں جائے گا اور کس گنہگار آنکھوں سے اپنے نبی کی زیارت کرے گا۔ ثعلبہ کے دل میں جب خوف آیا اپنے رب کی اور اپنے نبی کی حیا پیدا ہوئی، اپنے نبی کے لیے شرم پیدا ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں بیابانوں میں چلے گئے، صبح سے شام ہو گئی، خدا کا بندہ رب کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ یہاں تو ہم ایک کیا ہزاروں نظریں ڈال دے، جسم میں کوئی فرق نہیں پہنچتا، لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول کے غلام پر، صحابی رسول ثعلبہ پر صبح سے شام ہونے والا ہے، رو رو کے اپنے آنسوؤں کے تحفوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے تحفہ دعائیں مانگ رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھو دل کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر چھوٹا بھی گناہ ہو جائے تو اسے پہاڑ برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ ابھی تک ثعلبہ آئے نہیں ہیں، تو حضور نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو کہاں ہے یہ۔ جب تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیابانوں میں پہنچے اور صحابی رسول کو روتے ہوئے دیکھا، معاملہ معلوم کیا، تو صحابی رسول نے فرمایا کہ تیری گناہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فرمان رسول ہے کہ تجھے بارگاہ رسالت میں پہنچایا جائے، کہ چل تجھے آقا نے بلایا ہے۔ اتنے بڑے بے ادب تو نہیں تھے نا، نبی کے حکم میں تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جانیں دے دیں۔ فوراً نکلے، جب مدینہ منورہ کی
سرحد میں پہنچے اور مسجد نبوی کے قریب پہنچے، ٹھہر گئے، فرمایا اپنے دوستوں سے کہ میرے دوستوں، میری اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نظروں کو ملا سکوں، اذان ہونے دو مغرب کی، وقت تھوڑا باقی ہے، اذان ہونے دو، اللہ کے رسول مصلی میں کھڑے ہوں گے تو میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، میں مل لوں گا بعد میں۔ اذان مغرب ہوئی، اللہ کے رسول نے نیت باندھی، نماز پڑھانا اللہ کے رسول نے شروع کیا۔ جب اللہ کی پیاری مقدس زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت شروع ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس آیت مبارک کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا اور آخرت کے حکم کو فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ان آیت پاک کی تلاوت کی تو صالبہ جماعت میں کھڑے تھے، وجد آیا، اتنی کشی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھا کے انہیں گھر پہنچایا۔ حضور نے سلام کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیا شور و گل تھا؟ صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ رسول ہم صالبہ کو لے کے آئے تھے، سب میں کھڑا تھا، پتہ نہیں اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ہم اسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتی کے لیے چل کے اس کے گھر پہنچتے، خود میرے آقا اس کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہے، کیا دیکھتے میرے پیارے آقا کہ صحابی رسول بے ہوش ہے، کوئی ہوش نہیں انہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربان جاؤ میرے پیارے آقا پر، میری ہزاروں جانیں قربان ہو میرے نبی پہ۔ میرے آقا اس صحابی رسول کے سرانے بیٹھے، اپنے صحابی کے سر کو اپنے گود مبارک پہ رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے بالوں کو سہلانے لگے محبت سے، جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو محبت سے سہلاتی ہو۔ صحابی رسول کی آنکھیں کھلی، اپنے نبی کے چہرے کی زیارت فرمایا۔ نبی کے وضحا والے چہرے کو جب سامنے دیکھا اور پھر اپنے اس گناہ کو یاد کیا، پھر سے وجد آنا شروع ہوا، رو پڑے، ہچکیاں لے کر نبی کی آغوش میں صحابی رسول رو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیارے آقا فرماتے کہ جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا فرماتے کہ تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہے اور تیرا نبی بھی راضی ہے، تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہے، تیرا نبی بھی راضی ہے۔ اب ذرا جواب سنو صحابی رسول کا۔ صحابی رسول فرماتے میرے پیارے آقا، اگر میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، میرے رسول بھی مجھ سے راضی ہے، تو اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ملک الموت میری روح کو قبض کر لے۔ میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں اس حالت پہ، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں اس گھڑی میں جس گھڑی میں میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو، میرے رسول بھی مجھ سے راضی ہو۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، ذرا قربان جاؤ، صحابہ کرام رو پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گوشت میں صحابی رسول ہے۔ صحابہ کرام نے وہ حسین منظر بھی دیکھا ہے کہ صحابی رسول کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت بھی حاضر ہے۔ صحابی رسول اپنی گنہگار نگاہوں سے اپنے نبی کی وضحا والے مقڑے کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور زیارت فرماتے ہوئے ملک الموت ان کی روح قبض فرما رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام وجد میں آ گئے، حالت وجد میں، اور رب کی بارگاہ میں تمنا کرنے لگے کہ کاش اس صحابی رسول کی جگہ ہم ہوتے،
ہمارا سر حضور کے آغوش میں ہوتا اور ہماری جانیں جب نکلتی تو حضور کے والضحیٰ والے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے نکلتی۔ تمنا کرنے لگے لوگ ایسی موت کا۔ اب ذرا دیکھو نا، حاجیوں سے پوچھو، حاجی حضرات کہتے کہ ہماری تمنا ہے کہ گنبد خضرا دیکھتے ہوئے موت نصیب ہو۔ تو ذرا سوچو، اس منظر کو یاد کرو کہ جب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نبی کا چہرہ موجود ہو اور صحابی رسول زیارت کر رہے ہو، اور کس طرح ان کی روح قبض ہو رہی ہو، اور کس طرح صحابی رسول اس منظر کو دیکھ کر مچل رہے ہو۔ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، دعائیں مانگو کہ ہمارا بھی جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، خاتمہ بالایمان ہو۔ ایسے گھڑی میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، ہمارے رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ دنیا میں تم زندگی گزارو، کوئی معاملہ نہیں، اللہ نے تمہیں دنیا عطا فرمائی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، اسے راضی کرنے کی کوشش کیا کرو، گناہوں سے بچو، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو تو صحابی کی طرح اسے پہاڑ کی برابر سمجھا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان تو اب میرے امتیوں کو شرک کی طرف نہیں لے جا سکتا، بتوں کی عبادت کروا سکتا نہیں، اس لیے کہ اب اسلام پورا ہو چکا ہے۔ لیکن اب شیطان کرے گا کیا؟ چھوٹے گناہوں کو سجا کر امتیوں کے سامنے پیش کرے گا، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نظر پڑتی ہے پڑھنے دو، بے حیائی ہوتی ہے ہونے دو۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، شریعت میں اللہ نے آپ کو ایک نظر کی اجازت دی ہے، وہ بھی غلطی سے، دوسری نظر اٹھانے کی ہمت کبھی کرنا نہیں، اس کا بوال اللہ نے بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے، ہمارے وہ گناہ جو ہم سے دن کے اجالے میں ہوئے ہیں، ہمارے وہ گناہ جو ہم سے رات کی تاریکی میں اندھیری میں ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے نبی کے صدقے معاف فرما کر ہم سب کے، بالخصوص والدین کے اور بالخصوص ہم سب کے مرحومین کے بھی گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے، ان کے ظاہری گناہ کو بھی، ان کے چھپے ہوئے گناہ کو بھی، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قبروں میں نور انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے قبروں کو تحت نظر کشادہ فرمائے، ان سب کو پاک صاحب العلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، انہیں بھی عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو نیک و صالح بنائے، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی نیک و صالح بنائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، سننے سنانے زیادہ ان مسئلوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔